अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइटेट। आज हम बात करेंगे नाज़रीन नैब के हवाले से। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ख़बरों में है बहुत देर। हम देख रहे हैं कि वो काफ़ी मुतहर्रिक होता जा रहा है। एक तरफ नैब मुतहर्रिक होता जा रहा है और उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें, चाहे सियासत हो, चाहे रियासत हो, चाहे अदलिया हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे लॉयर कम्युनिटी हो, बहुत सी जगह से बहुत सी बातें नैब के बारे में, उस पर बात करेंगे। हमारा गलती है कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में इस काला कानून में कोई तब्दीली नहीं ले आए। हमारे मुल्क में एक काला कानून मौजूद है जो हमारे आईन से मुतसादम है। पीटीआई और नैब का जो अनहोली अलायंस है, मैं उसके ऊपर यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। आपको उसके ऊपर ना सिर्फ ये कि वो मुकदमा वापस लेना चाहिए बल्कि इमरान खान से माफ़ी मांगनी चाहिए। और फिर नाज़रीन बात करेंगे उसी की जो आपके और हमारे सबके जहनों पर सवार है, पाकिस्तान की मईशत, इकॉनमी और इकॉनमी के हवाले से IMF का पैकेज होगा नहीं होगा, कब होगा। अब तो सवाल नहीं रह गया कि होगा या नहीं, अब तो यकीनन होगा, लेकिन कब होगा और उसके असरात क्या होंगे। सूली तौर पे इत्तेफाक हो गया है, टेक्निकल डिटेल्स हैं वो वर्कआउट कर ली जाएंगी। मुल्क की जो मईशत सिसकियां ले रही है, इकॉनमी आज वेंटिलेटर पर है। लेकिन नाज़रीन इससे पहले हम अपनी मेन स्टोरीज पर जाएं, उससे भी ज़्यादा अहम माशरे जो बनते हैं बिगड़ते हैं, इंसानों से बनते बिगड़ते हैं और कदरों से बनते बिगड़ते हैं। और इंसान अशरफुल मखलूक़ात इसलिए है क्योंकि इंसान सोचता है, साथ रहता है, मिल के रहता है और कुछ कदरों के वैल्यूज़ के तहत रहता है। और आज हमने देखा कि इस्लामाबाद में दो ऐसे वाक़यात, एक 2013 में हुआ और बहुत घिनौना वाक़या। मशाल खान को आप जानते हैं, जिनके बारे में सब ने सुना। 2017 में उनको एक बहुत ही दरिंदाना तरीक़े से उनका कत्ल किया गया। मशाल खान उनको हुकूमत ने बाद में ये सराहा, उनकी जो सोच थी, उनका जो काम था। ही वॉज अ स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट, बहुत सोच विचार रखने वाले, लेकिन बदकिस्मती से इंतहा पसंदी की वो भीड़ चढ़े और वो मारे गए, कत्ल हुए। उस हवाले से एक आज प्रोटेस्ट था और इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर। और साथ साथ जो ज़्यादा आजकल की ख़बरों में है और बहुत ही घिनौना वाक़या दहशतगर्दी का, क्वेटा फिर से लहूलुहान हुआ। हज़ारगंजी में हमने देखा कि लोग मारे गए, शहीद हुए, 20 के करीब लोग शहीद हुए। और उसके बाद कुछ हैं जो भी बहुत ख़तरनाक सूरत हाल में हैं, ज़ख्मी हैं। और ये भी कहना पड़ेगा नाज़रीन कि हमें ये अल्फाज अदा करते हुए भी शर्मिंदगी होती है, क्योंकि ये एक ख़ास तौर पे जो हज़ारा कम्युनिटी है उनके हवाले से बार बार इस तरह के वाक़यात होते हैं, हर साल 2 साल के बाद होते हैं। और उन्होंने एक अपनी रीत बना ली, कभी वो लाशें लेके आके बैठ जाते हैं सड़कों पे, कभी वो ख़ुद धरना करते हैं और वो यानी कि आहो बुका करते हैं कि उनकी कोई सुने और इस तरह सुने कि उनको कोई परमानेंट हल हो उनकी सिक्योरिटी के हवाले से। और ये ज़रूर बात है कि सिक्योरिटी के हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ने कोशिश की। और ये भी नाजरीन पता हो आपको कि 2018 में ये एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्वेटा के लिए भी बना था, लेकिन वहाँ अब ये कहा जाता है कि जो मेजॉरिटी कैमरे लगने थे वो कैमरे नहीं लगे। और अब ये कहा जा रहा है, अब इस घिनौने वाक़े के बाद, इस ट्रेजेडी के बाद, कि अब उस पर कुछ किया जाएगा। लेकिन दहशतगर्दी यकीनन कोई माशरा फूल प्रूफ नहीं होता, लेकिन कुछ जो बुनियादी ज़रूरियात हैं और वो बड़ी अहम होती हैं उस पर कि हुकूमत कदम उठाए और जो ज़रूरत है करे। और ये भी कहते चलें कि ज़रूर गए अली जैदी साहब वहाँ, जो मिनिस्टर फॉर पोर्ट एंड शिपिंग है, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं गए और हम ये बात भी ना उठाते। लेकिन ये देखिए ट्वीट आपके सामने, इमरान खान साहब ने 2017 में जब इसी तरह का एक वाक़या हुआ, पेश आया वहाँ
क्वेटा में और हज़ारा कम्युनिटी ही टारगेट हुई तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने काफ़ी तनकीद की नवाज साहब की और उन्होंने कहा कि क्वेटा में भी तो हमारे अपने शहरी हैं, तो क्यों नहीं जाते प्राइम मिनिस्टर, क्यों वहाँ जाके लोगों की जो है नहीं उनको पुरसा देते, उनके पास जाते। लेकिन इमरान खान साहब तो नहीं गए, खुद नहीं गए, उन्होंने मिनिस्टर को भेजा है। और फिर आई रिपीट के ये बात इसलिए उठती है क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद भी ये इतनी सख्त तनकीद की थी। बहरहाल वो तो तनकीदें चलती रहेंगी, बात लाजमी ये है कि रियासत और हुकूमत और एक ही चीज़ है बहरहाल कि वो सिक्योरिटी फराहम करें उन कम्युनिटीज़ को जो कि बाकायदगी से टारगेट होती हैं। और ये बात लाजमी हमें माननी पड़ेगी कि हज़ारा कम्युनिटी टारगेट होती है। और अभी आप देख रहे हैं हमारे जाके टीम ने फुटेज वगैरह भी बनाया, तो उस पर एक जो कहा गया डिमांड्स क्या हैं तो सुनिएगा मशाल खान के भी और हज़ारा कम्युनिटी के हवाले से भी। मैं ये मुतालबात बुलंद कर रही हूँ चैनल 24 नसीम ज़हरा एट 8 प्रोग्राम से, चाहे मशाल खान हो खैबर पख्तूनख्वा में या हज़ारा शिया हो बलोचिस्तान में, बिलखसूस क्वेटा और चमन में जो कल बहुत हौलनाक दहशतगर्दी हुई है और ख़ास तौर पर टारगेट किया जाता है, हदफ पर निशाना बनाया जाता है हज़ारास को। मशाल खान को भी इंसाफ नहीं मिल सका। हमारा मुतालबा है कि नई हुकूमत आई है, अब तो इसको 8-9 महीने हो चले, ये सियासी अज़्म का मुज़ाहिरा करे, कमिटमेंट का मुज़ाहिरा करे। तो नाजरीन ये वो इश्यूज़ हैं, वाक़यात हैं जिन पर फोकस रहेगा हमेशा चैनल 24 का। ये आइन भी हमारे से एक्सपेक्ट करता है, आप लोग भी करते हैं और माशरे ऐसे ही पनपते हैं अगर वैल्यूज़ जो हों वो आगे आप उनको बढ़ाएं और उनको अपनाएं। बहरहाल नाज़रीन चलते हैं उस इशू पे जो आज की हमारी वन ऑफ आवर मेन स्टोरीज़ नैब के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हमें देंगे राजा आमिर अब्बास साहब, लेकिन हमारे साथ इरफान कादिर साहब लाहौर से मौजूद हैं, एक्स अटॉर्नी जनरल हैं और नैब में भी रह चुके हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम इरफान कादिर साहब। सलमान अकरम राजा साहब हैं, एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और नैब के हवाले से उनकी बड़ी पोजीशंस रही हैं, बात इस पर करते रहे हैं। तो नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे अपनी मेन स्टोरी नैब पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे अब नैब पर। हमारे साथ मौजूद हैं राजा आमिर अब्बास, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और एक्स प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के। वेलकम टू द प्रोग्राम आमिर। हमारे साथ सलमान अकरम राजा साहब हैं, एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वेलकम टू द प्रोग्राम सलमान। और इरफान कादिर साहब, एक्स अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, फॉर्मर एक्स अटॉर्नी जनरल और नैब में भी रह चुके हैं। तो अगर मैं आपसे शुरू करूं आमिर, वेरी क्विकली, भरमार लग गई है केसेस की और केसेस की और साथ साथ जो बुलावा आ रहा है हर एक को। अभी हम देख रहे थे प्रोग्राम से पहले कि शरीफ ख़ानदान की उनके बेटे को, उनकी बेगम को और उनको तो रोज़ाना का तो उनका एक ट्रिप प्लान हो गया है टू नैब। वैसे ये बड़ा एक मुल्क में कैओस फैल रहा है नैब की वजह से कि ये लोगों को इस अंदाज में इन्होंने बुलाना शुरू कर दिया है। कभी रेड्स कर रहे हैं, वो रेड्स भी अजीब व गरीब कर रहे हैं। फिर आप सिंध में देखें आगा सिराज दुरानी की और उसके बाद पहले शहबाज शरीफ को इन्होंने गिरफ्तार किया, 90 डेज़ रिमांड पे रखा। अल्टीमेटली जब कोर्ट में लेके आए तो हमने देखा कि इनके पास तो एविडेंस की कमी थी। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जी आपके पास कोई सॉलिड कलेक्शन ऑफ एविडेंस नहीं है। तो इस कैओस को, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का अपने इश्यूज चल रहे हैं, तो ये उसमें अगर इतनी कैओटिक पोजीशन कर देगी नैब ने अगर किसी को बुलाना है, एक आध दफ़ा बुलाए, 2 दफ़ा बुलाए, उसके बाद अगर वो नहीं कर रहे कोऑपरेट तो अरेस्ट करें और केस बना के कोर्ट में फेंक दें। ये क्या, जैसे कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी बुलाया था इन्हें, चेयरमैन नैब को, जनाब ये आपने बड़ा आनिए जानिए आपकी हम बड़ी देखते हैं, उसके बाद अल्टीमेटली कुछ नहीं होता है। तो आई बिलीव के एक तो अगर अक्रॉस दी बोर्ड का अब जो क्वेश्चन मार्क है, अगर वाकई ही इस फैमिली को इस हद तक ये बुला रहे हैं, ऑल्दो के बड़े सीरियस एलिगेशन हमजा शरीफ पे मनी लॉन्ड्रिंग के नजर आ रहे हैं, लेकिन आप उसको इतना ज्यादा ऐसे मत करें कि जनाब आप डेली बुला लें और उसके बाद फिर आप, मैं सुन रहा था वो कह रहे थे कि जी 5-5 घंटे हमें बिठाते हैं और कुछ उनकी बातें हमजा साहब ने जो कही हैं, अगर वो सच है कि जनाब मुझसे कुछ पर्सनल बातें भी उन्होंने की, तो दिस शुड स्टॉप।
اور نیب کو ایک سیریس اور اپنے کیٹیگرائز کرے کیسز کو کہ جناب یہ کیسز ہیں، یہ ہم نے بنانے ہیں اور یہ اس میں ایویڈنس کلیکٹ ہو گیا ہے. کبھی ایک وزیر صاحب ٹی وی پہ لگے ہوتے ہیں، کبھی دوسرے لگے ہوتے ہیں، اینڈ الٹیمیٹلی وی آر ناٹ سینگ کہ جی کوئی سکسس ریٹ ان کا زیادہ ہو. سلمان، یہ بات تو پہلے بھی ہو چکی ہے جو عامر کہہ رہے ہیں اور بار بار وہی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جی اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی اگر آپ حکومت کی باتیں سنیں اور پہلے جو حکومت تھی ان کی باتیں سنیں اگینسٹ دی اپوزیشن، تو جی بہت کرپشن ہے اس ملک میں، تو کرپشن کو ہینڈل کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے اور سب کو تو بلانا پڑے گا. سو واٹس دی ایشو؟ اور جیل میں کیسے ڈالیں؟ جیل میں اگر ڈالتے ہیں تو لاہور ہائی کورٹ نے سب کی، یہ ہم جس کو دیکھتے ہیں وہ یہ تنقید کرتا ہے کہ جی کسی عام شہری کے لیے تو نہیں لاہور ہائی کورٹ نے اپنی اسپیشل سٹنگ کرنی تھی آن ڈیورنگ دی ایوننگ، تو یہ تو شکایات ہے بغیر وجہ کے، اور یہ تو کرنا ہے، اور دس از دی اونلی وے ٹو گو اہیڈ اکاؤنٹیبلٹی کا. نہیں دیکھیں، یہ واحد راستہ نہیں ہے. نیب کا ٹھیک ہے ایک اختیار موجود ہے، لیکن جو بات عامر نے بھی کی، افراتفری کا جو ماحول ہے وہ پیدا کرنا کوئی ضروری نہیں تھا. اس میں کوئی نظر آنا چاہیے کہ یہ جب کسی کو گرفتار کرتے ہیں، کسی کے گھر پہ چھاپا مارتے ہیں تو اس کی کوئی ٹھوس وجہ ہوتی ہے. اس وقت یہ بات نظر نہیں آ رہی، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں ان کے خلاف ریفرنس دائر ہیں، ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا. کچھ لوگوں کے خلاف ابھی انکوائری شروع ہوئی ہے اور ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. تو اس کی کوئی وجہ سامنے آنی چاہیے. جو طاقت چیئرمین نیب کو حاصل ہے گرفتاری کا حکم دینے کی، وارنٹ جاری کرنے کی، اس میں کوئی ایک مدلل ایک جو ہے آرڈر سامنے آنا چاہیے کہ کیوں، تاکہ نیب دفاع کر سکے اس چیز کا عدالتی سطح پہ بھی، اور جو ایک ماحول پیدا ہو گیا ہے عوام کے سامنے اس حوالے سے بھی تسلی دے سکے کہ یہ معاملات ایسے نہیں ہو رہے بلا وجہ. اگر کسی کے پیچھے جایا جاتا ہے تو اس کی کوئی ٹھوس وجہ ہوتی ہے. اس وقت ماحول اس لیے خراب ہو رہا ہے کہ وہ وجہ نظر نہیں آ رہی. تو ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک کرنا پڑے گا. باقی جو اپنی لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے ایک بدقسمتی سے اقتضا پیدا ہو گئی ہے یا کی جا رہی ہے الیکٹرانک سوشل میڈیا دونوں پہ، وہ بھی میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں ہر کیس کی اپنی ایک خصوصی. جی میں سلمان صاحب اس پر میں آؤں گی واپس. آئی ول کم بیک ٹو دی لاہور ہائی کورٹ. میرا خیال ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے بڑھ کے کورٹس کے حوالے سے ہمیں بات اٹھانی پڑے گی، کیونکہ جہاں بھی ریلیف ملتی ہے پی ایم ایل این کو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا تنقید شروع ہو جاتی ہے. وہ تنقید کتنی جائز ہے کتنی ناجائز ہے، اور آبویسلی آنریبل کورٹس کے بارے میں کسی صورت کوئی بات ہم تو نہیں کرتے. ہم تو ایک ڈسکشن جو ہو رہی ہے اس کو آگے لے کے بڑھیں گے ابھی، لیکن میں چاہوں گی عرفان قادر صاحب کا بھی ویو اس پہ لے لیں کہ عرفان قادر صاحب یہ جو تمام کیسز ہو رہے ہیں، یعنی کہ ابھی آپ سنیے گا مثلا جو سیاستدان ہیں وہ کتنی تنقید کر رہے ہیں، اور حال ہی کی تنقید سنیے گا. نیب کا کردار سے واقف ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مشرف کا بنایا ہوا ادارہ ہے جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا. یہ ہمارا غلطی ہے کہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اس کالا قانون میں کوئی تبدیلی نہیں لے آئے. انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہم اپنا آئین سے، ہم اپنا کانسٹیٹیوشن سے ہر عامر کا ڈالا ہوا کالا قانون نکالیں گے. کو ختم کریں. میٹنگز ہوئی نہیں، ملک کی تباہی کا راستہ ہے، اس کو ختم کریں اور نون لیگ میں رہنے دیں. آپ بھی تو تھے نا، لوگوں نے تو نہیں ختم کی. بھائی ہم سے غلطی ہوگی، ہمیں معافی دے دیں. میں پھر یہ کہوں گا آپ کہہ رہے ہیں نیب ختم کر دیں؟ نیب کو ختم کر دیں، اس کو ضم کر دیں ایف آئی اے میں. یہ ایک غلط قانون ہے. اچھا، تو عرفان قادر صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ اس کو ضم کر دیں ایف آئی اے میں، اس کو ختم کر دیں. پھر کہا جا رہا ہے جی ہم نے نئی لاز بدلے، وہ ہماری غلطی ہے. اور یہ تنقید، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو حکومت ہے یہ نیب کو استعمال کریے. اب یہ تمام اس تنقید میں ساتھ ساتھ ہم پھر وہی بات ہم اٹھائیں گے، اکاؤنٹیبلٹی کی بھی ضرورت ہے. اور یہ جیسے ابھی کہہ رہے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب کہ یہ ثواب دیدی ان کا اختیار ہے چیئرمین نیب کا، اور ہم نے سنا ہے کہ جو ریفارمز کی بات ہو رہی ہے نیب
کے لاز کو تبدیل کرنے کی، اس میں یہ جو ثوابدیدی اختیار ہے وہ شاید رہے گا چیئرمین نیب کے پاس. تو اس سارے ماحول میں جہاں کرپشن اپنی جگہ ہے، نیب کی فنکشننگ اپنی جگہ ہے، پولیٹیشنز کی تنقید، اور وہ بھی آپ دیکھیے گا بزنس مین کی الگ تنقید ہے اور ساتھ بیوروکریٹس کا الگ ڈر ہے. تو یہ اس سے ہاؤ ڈو وی گو فارورڈ وداؤٹ کمپرومائزنگ آن اکاؤنٹیبلٹی؟ یہ جو سارا ڈسکشن ہے کہ جی ایک سب سے پہلی بات تو کی گئی کہ یہ کالا قانون ہے، تو اس کی کوئی وجہ تو بتائیں کہ کیوں کالا قانون ہے. سیکنڈلی، اگر یہ ایک ادارہ ہے جس کو کہ حکومتیں استعمال کر لیتی ہیں تو حکومتیں تو پولیس کو بھی استعمال کرتی رہی ہیں، حکومتیں باقی جو محکمے ہیں پاکستان کے ان کو بھی استعمال کرتی رہی ہیں، اور یہاں پہ بڑے بڑے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اقدامات ہوئے ہیں اور وہاں پہ عدالتوں نے بھی وہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اقدامات کا ساتھ دیا ہے. تو لہٰذا یہ جو ڈسکشن ہے یہ ڈسکشن سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے، کیونکہ اگر پارلیمنٹ میں ریشہ دوانیاں ہوگی سیاسی جماعتوں کے درمیان اور وہ قانون سازی نہیں کریں گے اور وہ صرف بیانات دیتے رہیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اور جب قانون سازی ہوتی ہے تو اس میں قانون کی منطق کو کم دیکھا جاتا ہے اور شارٹ ٹرم پولیٹیکل گینز کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وی آر آلویز بیک ٹو اسکوئر ون. اب نیب کے قانون میں اگر کوئی سکم ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مثلاً وہاں پہ ضروری تھا کہ بیل دی جانی چاہیے تھی، کیونکہ دہشت گردی کے جو قوانین ہیں وہاں پہ بھی بیل جو ہے مل جاتی ہے، قتل کے کیسز میں بھی بیل مل جاتی ہے. تو یہ قتل سے یا دہشت گردی سے سنگین جرم تو نہیں تھا. سو یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کا کہ وہ یہ ترامیم جو ہے اس طرح کی نہیں لا سکے، اور ایک شخص جس کے خلاف ایک غلط کیس بھی بن جائے نیب کا تو اس کو بڑی مشکل پیش آتی ہے ہائی کورٹ میں اپنی ضمانت کرواتے ہوئے کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں. تو اسی طرح سے ریمانڈ کا پیریڈ یہاں پہ 90 دن ہے، جبکہ باقی بڑے سنگین جرائم میں بھی 90 دن کا ریمانڈ کا پیریڈ نہیں ہے. اور پھر یہ کہا گیا کہ جی یہاں پہ ٹرائل جو ہے وہ 1 ماہ کے اندر اندر ختم کر دیا جائے، تو وہ بھی کبھی 1 ماہ نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ جو ٹرائل ہوتا ہے اس کو وقت کافی لگ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے. مجھے تو یاد ہے میں نے تو بہت ڈیبیٹس پڑھی ہیں مقننہ کی، جبکہ ایک شک جو ہے کسی قانون میں جب اس میں بھی ترمیم کی جاتی تھی تو اس پہ 1-2 مہینے بحث کی جاتی تھی. اب وہ معاملہ جو ہے قائمہ کمیٹیز کو بھیج دیا جاتا ہے اور قائمہ کمیٹیز جو ہیں وہ پھر دیر تک وہ معاملات جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتی، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قوانین جو ہیں بڑا تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں، نہیں بنتے. کچھ آئین کی پروویژنز ایسی ہیں جن میں آئینی ترامیم کی ضرورت ہے، وہ ترامیم بھی 2/3 کے ساتھ نہیں ہو سک رہی. تو یہ جو ہمارا لا میکنگ کا جو شعبہ ہے یہ تو تقریباً چوک ہو گیا. یہ بڑی آپ نے دلچسپ بات خاص طور پہ اس لیے کی کیونکہ ناظرین آج ہی چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسہ صاحب نے بڑی کلیئرلی کہا، انہوں نے تو 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان کی پارلیمان کو بہت اور ضروری کام ہے، ان کے لیے جو جسٹس ہے جو انصاف ہے وہ اہم نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ ہم نے 70 رپورٹس بھیجیں جن میں ریکمنڈیشنز تھیں کہ کس طریقے سے انصاف کا جو ہے طریقہ کار اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، لیکن کہ انہوں نے کہا کہ کسی پر عمل درآمد نہیں ہوا. اور یہ بڑی خاص طور پہ دلچسپ بات ہے کیونکہ آپ عرفان قادر صاحب کو تو سنتے رہتے ہیں، وہ تو بڑی سخت تنقید کرتے ہیں اور میں خیال نیب کی بھی کرتے رہے، لیکن آج بڑی کلیئرلی وہ کہہ رہے ہیں کہ the ball is in the court of the parliament. اگر آج یہ حال ہے تو اس وجہ سے کیونکہ مقننہ نے پارلیمان نے بار بار جب موقع ملا تو اس قانون کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کی. اب ہمیں یہ معلوم ہے کہ شاید ابھی کوئی ریفارم کرنا جا رہے ہیں نیب کو، لیکن وہ بھی ہمیں 2 ہفتے پہلے کسی نے کہا somebody very high up in the government کہ جی بل اب تیار ہے تبدیلی کے لیے، یعنی کہ قانون کو ریفارم کرنے کے لیے، لیکن ابھی وہ کوئی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بہرحال بریک کے بعد آئیں گے ہم ناظرین اور یہ گفتگو جاری رکھیں گے کہ یہ جو کیسز ہیں، اب یہ جو کیسز ہو رہے ہیں ان کو پھر کس طرح سے دیکھا جائے، فیس ویلیو پہ لیا جائے، کیونکہ
केसेस के साथ जहां रिलीफ मिल रही है उधर हम देख रहे हैं कि अदलिया को टारगेट किया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहते हैं हमारे पैनलिस्ट? स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है नैब के हवाले से जो केसेस बन रहे, नहीं तो ये आमिर केसेस तो बनने हैं क्योंकि जहाँ जहाँ शकूक होंगे, जहाँ एप्लीकेशंस आएंगी लोगों के ख़िलाफ़ तो बनेंगे केसेस। इसमें कोई बात, कोई मुज़र बात? देखिए, अब कुछ केसेस तो ऐसे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी नैब को कि जनाब ये मनी लॉन्ड्रिंग के जो वो GIT की रिपोर्ट आई थी जरदारी साहब के, उसमें कोई 7-8 रेफरेंस 9 रेफरेंस बनने हैं, वो हर हाल में बनने हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। उसके बाद बाकी केसेस भी बनने हैं। लेकिन अदालतों में जब हम देखते हैं नसीम, तो नज़र आता है कि वो जरदारी साहब बेल लेने जाते हैं तो आगे से पता चलता है नैब तारीख ले लेती है कि जी आज हमारी तैयारी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में हम देखते हैं कि जी ये केस लेके आते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की कैंसिलेशन लगाई होती है, उस दिन इनके लॉयर मौजूद नहीं होते, कहते जी हम तो इतने हाई प्रोफाइल केसेस में नैब खुद ये करती है। फिर उसके बाद केसेस हम बनते हैं, केसेस में हम ये देखते हैं कि जी इनकी अपनी शॉर्टफॉल्स नज़र आती हैं, उस पर ऑब्जेक्शंस लगे होते हैं। वो रेफरेंस को अगर आप पढ़ें तो आप कहेंगे ये 3 सफ़े का रेफरेंस और इतना बड़ा केस, उसमें इन्वेस्टिगेशन में बहुत सी चीज़ें हैं। फिर चले केसेस बनेंगे, केसेस बनने के बाद जो अभी आपने ब्रेक से पहले बात की कि जी अदालतों में भी एक कंसिस्टेंट व्यू हमें नज़र नहीं आ रहा। दिस इज़ अ फैक्ट कि जो एक कंसिस्टेंसी है प्रिंसिपल, अब जैसे कि उन्होंने कहा कि ये डिफाइन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि नैब के मैटर्स में अगर बेल दी जाएगी तो सिर्फ हार्डशिप का ग्राउंड होगा, और क्योंकि इसमें बेल प्रोवाइडेड नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम देखते हैं कि जी जो बेल बिफोर है वो उसके तो प्रिंसिपल्स ही कुछ और होते हैं। और छुट्टी वाले दिन ये आपने, ये दुरुस्त बात है कि हम भी इतने अरसे से करते आए हैं, बट इट्स अ रेयर केस, कभी हमारा केस छुट्टी वाले दिन नहीं लगेगा। लेकिन जो चीफ जस्टिस जो थे वो तो लगाते ही छुट्टी के दिन थे पूरी अपनी रजिस्ट्री में। बेल नहीं लगती थी ना, बेल नहीं लगती। ये तो आपने उसी दिन दाखिल किया, उसी दिन आपने कर दी। लेट मी आस्क यू दिस, ये लोगों से, हम बहुत लोगों से इस पर हुई डिस्कशन हुई, डिबेट ही हो गई, तो हमें लगता है कि चूंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन गई थी, चूंकि वो अपना हाथ में लिए हुए थे लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर, जो हमजा शहबाज के थे लॉयर और जो उनके वर्कर्स से पीछे पीछे उनके साथ थे, और दूसरी तरफ नैब और पुलिस थी, तो अगर हम ये कहें कि लाहौर हाई कोर्ट को मजबूरन ये करना पड़ा क्योंकि अदरवाइज वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन जाती, ये बात दुरुस्त होगी या गलत होगी? ये बिल्कुल गलत होगी। अगर आप देखें कि कराची में आगा सिराज दुरानी के घर के बाहर पूरी पीपल्स पार्टी की क़यादत लिटी हुई थी, लेकिन वहाँ तो अदालतों ने इस किस्म का कोई स्टे भी नहीं दिया, रोका भी नहीं, वारंट्स कैंसिल भी नहीं किए। एंड नंबर 2, कोर्ट्स ने ये नहीं देखना, वहाँ उनके पास कोई ऑर्डर था, उनके पास तो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर, वो ऑर्डर पे तो अलहदा से एक बहस होगी ना कि वो ऑर्डर सही था नहीं था, क्या था, उसका स्टेटस क्या है। नंबर 2 ये है कि कोर्ट्स ने ये भी देखना है कि एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के जो अहलकार हैं वो उससे एक रोज़ पहले उनके साथ ज्यादती होती है, फिर वो वारंट्स एग्जीक्यूट करने जाते हैं, फिर उन्हें नहीं घर में घुसने दिया जाता। 6 कोर्ट्स ने इन एजेंसियों को भी देखना है कि इनके साथ जो वो मुल्जिम है उसका रवैया क्या है। कोर्ट्स अक्सर मुल्जिमान का रवैया भी देखते हैं कि ठीक है कि वो रेजिस्ट क्यों कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जो अभी जाके एक कंसिस्टेंसी चाहिए हमें जजमेंट्स में। एक जजमेंट में आप कुछ कह देते हैं, दूसरी जजमेंट में कुछ कह देते हैं। 3 साल का एक शख्स, मैंने कल परसों केस सुप्रीम कोर्ट में लगा था, 3 साल की उसको टोटल सजा हुई है। ज़मीन आसमान का जोर लगा लिया कि इसको सजा को सस्पेंड कर दें, ये कि अपील में काफ़ी टाइम होगा। उनका नहीं जी, सवाल ही नहीं पैदा होता, 3 साल की सजा है, आप केस चलाएं, हमने कोई सस्पेंशन नहीं करनी। सलमान, आपको क्या नज़र आ रहा है कि क्योंकि ये सवाल बड़ा अहम है, ये तो अब ये कह रहे हैं आमिर के कंसिस्टेंसी की बात है और ये इश्यूज रेस कर रहे हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ रिलीफ मिल रही है, और कुछ लोगों का कहना है और शायद हकीकत भी ये है कि ज़्यादा रिलीफ मिल रही है PMLN को, क्योंकि ज़ाहिर है केसेस भी ज़्यादा PMLN के ख़िलाफ़ हैं। तो ये जो कोर्ट्स के हवाले से, लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से ख़ास तौर पे आपने देखा बहुत तनकीद हो रही है, और कोर्ट्स को तो तनकीद का निशाना नहीं बनना चाहिए किसी सूरत। तो आप ये किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए कि एटलीस्ट द कोर्ट्स आर आउटसाइड ऑफ द पेल ऑफ क्रिटिसिज्म?
دیکھیں کوٹس نہیں رہ سکیں گے، یہ جو تنقید کا ماحول ہے اس سے ماورا، کیونکہ اب ماحول ایسا ایک سیاسی تفریق کا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان کو ایک شخص کے جرم کے حوالے سے یقین کامل ہے، لہٰذا اس کو نہ دفاع کا موقع ملنا چاہیے، نہ اس کو عدالت کے سامنے کوئی ریلیف ملنی چاہیے، اور اگر کوئی اس کا دفاع کرتا ہے یا اس کو کوئی عدالت ریلیف دیتی ہے وہ شاید کسی سیاہ طاقتوں کے ایجنٹ ہیں۔ یہ ایک ماحول بہت خوفناک بن چکا ہے جہاں کی عدالتوں پر جو یقین ہے اس کو بڑے ایک میں سمجھتا ہوں منظم طریقے سے متزلزل کیا گیا ہے پچھلے کئی سالوں کے دوران۔ لہٰذا یہ تو ایک عمومی صورتحال ہے کہ بالکل فریقین میں سے ایک طرف جو ہے وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوگی ان عدالتی فیصلوں سے جہاں سیاسی شخصیات یا سیاسی جو اہداف ہیں لوگوں کے وہ ملوث ہیں۔ ایک تو یہ بات ہوئی، دوسری یہ کہ کسی بھی عدالت کے حوالے سے ایک عمومی تاثر قائم کرنا ٹھیک نہیں ہے جب تک کہ آپ ہر فیصلے کو فردن نہ دیکھیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ اوپر تلے چونکہ 2-4 فیصلے آ گئے جن سے یہ لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کو یا شریف خاندان کے لوگوں کو کچھ فائدہ ہوا ہے، تو آنن فانن ایک تاثر قائم کر لیا گیا ہے۔ اب ہر مقدمے کو فردن دیکھنا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے۔ جہاں تک تعلق ہے جو ہفتے والے دن آرڈر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے، لاہور ہائی کورٹ نے، وہ بالکل یقیناً ایک غیر معمولی صورتحال تھی اور اس کو بالکل بغور دیکھنا چاہیے اور اس پر تنقید جائز کی بھی جا سکتی ہے کہ ایک شخص ایجنسیاں جو قانون کے تحت کام کرتی ہیں ان کے خلاف مدافعت کرتا ہے، قانونی نہیں صرف بلکہ ایک جتھے کو کھڑا کر کے مدافعت کرتا ہے، تو ایسی صورت میں عدالت کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس پہ بالکل جائز تنقید ہو سکتی ہے۔ دونوں طرف سے بحث کی جا سکتی ہے۔ ایک طرف سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جمعے والے دن یا ہفتے والے دن کیوں دھاوا بولا گیا، کورٹ کا جو آرڈر تھا کہ 10 دن کا نوٹس دیا جائے گا اس کو کیوں سامنے نہیں رکھا گیا۔ دوسری طرف بحث یہ ہوگی کہ جب ایک ایجنسی کوئی قدم اٹھاتی ہے جس کو قانون کے تحت اختیار حاصل ہے تو آپ اس قدم کو خواہ غلط ہی کیوں نہ سمجھیں، طاقت سے اس کی مدافعت نہیں آپ کر سکتے۔ یہ ایک جائز بحث ہے جو ہونی چاہیے اس ایک فیصلے کے حوالے سے یا اس ایک واقعے کے حوالے سے، لیکن ہوا یہ کہ ہم نے یہاں بالکل ایک دھول اڑا دی ہے عمومی تاثر کی۔ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال۔ دیکھیے یہ جو آپ نے کہا نا کہ دھول اڑا دی ہے اور ایک پورا جو شروع میں آپ سب لوگ نے اگری کیا کہ یہ ایک پینک کی سی سچویشن بن گئی ہے اور جیسے کہ افراتفری کا ماحول ہے، اس کو کون ہے، یعنی کورٹس ہیں، سیاستدان ہیں، حکومت وقت ہے، چیئرمین نیب ہے، کون ہے؟ عامر کوئکلی آپ سے، پھر میں ان کے پاس جاؤں گی سلمان کے پاس، کہ کون اس کو کر سکتا ہے ایک سہل طریقے سے اس کو آگے لے کے چلے؟ دیکھیے یہ تو سب کی ایک جوائنٹ وہ ہے ذمہ واری۔ اب دیکھیے نا، گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں اپنی قانون سازی کرے، اس میں نہ سپریم کورٹ جا سکتی ہے انٹرفیئر، نیب ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، اس میں بھی نہ سرکار مداخلت کر سکتی ہے نہ سپریم کورٹ، یہ چیئرمین نیب کا ہے۔ اسی طریقے سے عدلیہ میں جو چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اگر میں آپ سے ہر ادارے کے وہ نہیں، بٹ سلمان کون ہے جو کچھ اقدامات کرے تو یہ نیب کے حوالے سے جو افراتفری اور سوالات ہیں وہ کچھ سیٹل ڈاؤن ہوں، اور کسی ایک کا بتائیے گا، کیا حکومت وقت، پارلیمان، نیب کے چیئرمین کون کر سکتا ہے؟ دیکھیے اس کا آسان جواب کوئی نہیں ہے۔ کچھ تو یہی ہے کہ قانون سازی کی ہم نے بات کی، پارلیمان کرے، لیکن زیادہ بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ادارے کی جو کارروائی ہے اس پر لوگوں کو اعتماد ہو۔ ہمارے ملک میں کسی بھی ادارے کی کارروائی پر ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بالعموم کہ پولیس بھی ٹھیک نہیں ہے، FIA بھی ٹھیک نہیں ہے، نیب بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹیکس والے بھی ٹھیک نہیں ہے، ہر شخص جو ہے بٹنے کو تیار ہے کہ ایک عمومی تاثر ہم نے ریاستی اداروں کے حوالے سے قائم کر لیا ہے اور وہ ایک منفی تاثر ہے۔ اس ماحول میں یہ تنقید ہوگی اور ناٹ وداؤٹ ریزن۔ لیکن اس ارتقائی دور سے ہمیں گزرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اس میں ریزن بھی ہے، وجہ بھی ہے۔ یہ تمام ادارے جو ہیں ان میں کہیں نہ کہیں سکم ہوتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہوتا ہے، اور وہ پریشر میں بھی آتے ہیں، سیاسی دباؤ اور سیاسی ایک انتقام کے اعلی کار بھی بنتے ہیں، کرپشن بھی ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ چونکہ ہمارے ماحول میں اس وقت شامل ہے، تو یہ توقع کرنا کہ میڈیا یا عوام بالکل مطمئن ہو جائیں اور ہر عمل پہ
اعتماد رکھیں وہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اس دور سے گزرنا پڑے گا. جو یہ صورتحال ہے اس کو سہنا پڑے گا. پروگرام کا جی ٹائم انفارچونیٹلی اس سیگمنٹ کا ختم ہو رہا ہے. تو ناظرین جو بات آخر میں آتی ہے سامنے وہ یہ کہ جو ریفارم ہے نیب لا کا وہ ہونا پڑے گا اور اس کے طریقہ کار کو بہتری کی طرف لے جانا پڑے گا, کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کی اپنی اہمیت ہے, ادارہ جو ہے اس کی اپنی اہمیت ہے. ادارہ تو رہے گا لیکن بہتر طریقے سے کام کرے تو سب کے لیے اس میں بھلا ہے, ملک کا اور اقتصادیات کا اور اکاؤنٹیبلٹی کا اینڈ سو آن سو فورتھ. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آئیں گے اور بات کریں گے IMF پیکیج کی. ویئر از اٹ گوئنگ ٹو ٹیک اس. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کریں گے IMF کے حوالے سے اور ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فروخ سلیم صاحب, اکانومسٹ اور اینالسٹ اور فارمر اسپوکس پرسن اسی گورنمنٹ کے. جی اچھا جی فروخ صاحب, سو کل میں سن رہی تھی ایک کافی سینئر تجزیہ نگار ہیں, حکومت میں بھی رہ چکے ہیں, انہوں نے کہا جی IMF کا جب پیکیج آئے گا تھنگز ول آٹومیٹکلی اسٹارٹ امپروونگ. از دیٹ کریکٹ؟ میرا خیال ہے کہ کچھ حد تک بات درست ہے. اور جو بیرونی سیکٹر ہے, دیکھیے معیشت کے دو سیکٹر ہیں, ہمارا اندرونی سیکٹر ہے, بیرونی سیکٹر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم IMF کے پروگرام کا حصہ بن جائیں گے تو بیرونی سیکٹر جو ہے, جو ڈالر کا سیکٹر کہلاتا ہے, وہ کسی حد تک اس میں جو غیر یقینی کی فضا اتنے مہینوں سے آ رہی وہ شاید دور ہو جائے گی. اور کوئی وہ سرٹیفکیٹ ہمیں مل جاتا ہے کہ ہیلتھ کا بھی پاکستان ہمارے پروگرام میں آ گیا ہے. پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں بلو چپ, اٹس لائک اے بلو چپ. entering the program is like blue chip. usually تو اسٹاک مارکیٹ کی ٹرمینالوجی ہے کہ جو بہترین کمپنیز ہوتی ہیں ان کو بلو چپ کہا جاتا ہے. بلو چپ تو نہیں, ہمارا جو ٹریڈ جو ہماری ریٹنگ رہے گی وہ تو جنک بانڈ کی ہی رہے گی چاہے ہم IMF کا حصہ بن جائیں. اچھا یہ بتائیے فروخ کے مثلاً حکومت کہہ رہی ہے کہ ایک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کو تھوڑا سا سپورٹ کرنے کے لیے we are going to put a fund together کہ ہماری ریٹنگ انٹرنیشنلی ٹھیک ہو جائے. I think it's a good idea because میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری اسٹاک مارکیٹ اتنی نیچے نہیں ہونی چاہیے تھی. اس میں جو کمپنیز لسٹڈ ہیں وہ منافع بخش کمپنیز ہیں اور پرابلی ایکسٹریم پہ چلی گئی ہیں کہ بہت زیادہ نیچے. حکومت دنیا بھر میں کوشش کرتی ہے کہ ہم ایک فنڈ بنا دیں اور وہ فنڈ پھر آپ کی اسٹاک مارکیٹ کو سپورٹ کرے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جب ہم This is what the government is planning to do. اب جب ہم IMF کا حصہ بن جائیں گے تو ہماری ہر چیز جو ہے, ہر قدم جو ہے وہ IMF کے اپروول کے بغیر نہیں ہو پائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ کمپلیٹ اکانومی سارے سٹیپس ول بی ٹیکن اوور بائی IMF. وہ دیکھیے آپ کے فائنانس منسٹرز ویری کلیئر, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو گئے اس لیے دیر سے کیونکہ ہم اپنی مرضی چلائیں گے یعنی we'll take our own decisions. دیکھیے پہلے بھی شاید یہ بات ہو چکی ہے, اگر ہم بازار میں جائیں اور ایک بھکاری ہمارے پاس آئے اور وہ کہے کہ آپ سے بھیک تو لوں گا لیکن میں اپنی شرائط پہ لوں گا, تو ایسا تو میرا خیال ہے یہ آپ کی جو انالوجی ہے بڑی ایکسٹریم کی ہے. میرا خیال یہ بات درست نہیں ہے. بھکاری کہاں اور ایک حکومت کہاں, یہ زیادتی ہے. دیکھیے ہم پیسے مانگنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے پاس. اچھا اس کا دوسرا رخ لکھ دیا. IMF کہتی کیا ہے, ہم IMF کو کبھی ہوا بنا کے پیش کر دیتے ہیں. وہ کہتی ہے کہ آپ اپنا بجٹری خسارہ کم کریں اور آپ اپنا تجارتی خسارہ کم کریں. یہ تو ہمارے اپنے فائدے میں ہے یہ کام کرنا. جب وہ حکومت, یہ کل سے خبریں چل رہی ہیں, کل پرسوں سے, کہ جی ایک وہ فنڈ کریں گے قائم تاکہ مارکیٹ جو ہے جو کہ اتنے زیادہ ہچکولے کھا رہی ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے ہم کریں گے تاکہ مارکیٹ ذرا اسٹیبلائز ہو. تو obviously at the end of the day stability of the market means more investment. پیسے کہاں سے لائیں گے؟ اس وقت حکومت تو اپنا 2.9 خرب روپے کا جو بجٹری خسارہ ہے وہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے which is compared to 2 تو کہاں سے لائے گی پلان؟ وہی میں سوچ رہا ہوں نا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے. اٹس اے گڈ آئیڈیا, لیکن اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اچھا یہ IMF کا آپ نے کہا کہ باہر کے جو ممالک ہیں اور جو ظاہر ہے جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں ایک جگہ دوسری جگہ, آپ کو معلوم ہے ADB نے بھی کہا ہم فنڈز دیں گے اگر IMF کمز ان وغیرہ, تو آل اراؤنڈ ایکسٹرنلی ہماری ذرا بہتری آئے گی. انٹرنلی بھی آپ نے دیکھا کتنے پروگرامز میں, آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, کہہ رہے تھے لوگ, کہہ رہے تھے یعنی کہ بزنس کمیونٹی پلس پیپل لائک سلمان شاہ صاحب وغیرہ کہ جی آپ IMF کا پلان کریں, اور وقار مسعود صاحب بھی کہہ رہے تھے IMF کا کریں پلان کیونکہ انٹرنلی بھی انویسٹر کانفیڈنس آئے گا. اب تک سب کہہ رہے تھے سرٹینٹی نہیں ہے سرٹینٹی, تو بائی دیٹ ٹوکن تو بڑا فرق پڑنا چاہیے. دیکھیے پریشانیاں دو قسم کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ
پاکستانیوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہونے والا ہے, کمی ہونے والی نہیں ہے. آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے, اس دفعہ ان کی شرائط آئیں گی کہ آپ کو پیسے بعد میں دی جائیں گے, پہلے آپ نے اصلاحات لے کے آنی ہے. تو پہلے اصلاحات تو آ گئی ہیں اتنی, اس کی پرائس بڑھ گئی, اس کی پرائس بڑھ گئی. آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 140 ارب روپے کا جو بجلی کے سیکٹر میں خسارہ ہے, وہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے صارفین کے اوپر ڈالنا ہے. لیکن صارفین کے اوپر ڈالیں گے تو آپ کا بل بڑھ جائے گا نا. امیروں پہ ڈال دیں, یہ ہو نہیں سکتا نا. دیکھیں 2 کروڑ اور 30 لاکھ صارفین پاکستان کے اندر, تو اب کس کی پہلے بھی یہ کہا جاتا تھا کہ 10% جو ہے وہ ہم نے غریبوں پہ ڈالا ہے, 90% جو امیروں پہ چلا. ایونچولی تو وہ سب کچھ پاس آن ہوگا. اگر آپ انڈسٹری کے اوپر ڈال رہے ہیں تو وہ جو چیزیں بنیں گی, پیسہ آپ کی اور میری جیب سے ہی آپ کہہ یہ رہے ہیں, تاکہ ناظرین سمجھے, آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز انڈسٹریلسٹ کے لیے آپ بڑھائیں گے قیمت, تو انڈسٹریلسٹ وہ جو قیمت ہے وہ اپنا منافع تو نہیں کم کرے گا, قیمت وہ عام صارفین سے نکالے گا. دیکھیے ایک پرابلم بڑی عجیب سی آ رہی ہے, اتنی پریشانی ہے ایٹ اے لوور لیول عام لوگوں کے حوالے سے, لیکن ہمارے جو فیصلہ ساز لوگ ہیں جنہوں نے ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے, ان کی طرف سے آپ سوچئے کہ کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی. وہ تو رہی ہے, ایک صاحب کہتے ہیں کہ 1 ارب نوکریوں کی بارش ہونے والی ہے, 1 ارب نوکریوں کی. یہاں پہ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ فیصل وارڈر صاحب نے کہہ رہا. اب اس لیکن ان کی بات سیریسلی تو نہ, وہ وزیر ہیں میرے. ہاں لیکن ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے, اس ملک میں جو لیبر فائنانس منسٹر کہتے ہیں کہ بحران ختم ہو گیا. کہا انہوں نے کہا 1.5 سال لگے گا اسٹیبلائزیشن. انہوں نے پہلے نومبر میں کہا کہ ہمارا بحران ختم ہو گیا, جب پہلی کیس سعودی عربیہ کی آئی. پھر انہوں نے 8 اپریل کو کہا کہ پاکستان کا بحران ختم ہو گیا. لیکن اب تو انہوں نے کہا صاحب وہ کہتے ہیں کہ 1 روٹی کھایا کریں. آئی سی یو سے جنرل وارڈ میں چلے گئے. دیکھیے جنرل وارڈ میں مطلب ایک مریض ہے, اگر اس کا بلڈ پریشر 200/100 ہے, جو نارمل 120/80 ہونا چاہیے, آپ اس کو زبردستی اٹھا کے جہاں مرضی لے جائیں, آپ اس کو بے شک اسپتال سے بھی نکال کے لے جائیں, مریض ہی رہے. اس وقت بلڈ پریشر بہت ہائی ہے. آپ تو بہت ہی کوئی پریشان کن صورتحال بتا رہے ہیں. آئی ایم ایف کے بعد کچھ بہتری نہیں ہے. میں نے کہا کہ بیرونی سیکٹر کے اندر مجھے لگتا ہے کہ کچھ بہتری آ جائے گی, لیکن اندرونی سیکٹر کے اوپر قوم کو تیار ہونا چاہیے کہ مزید پریشانیاں آنی ہیں, مزید ٹیکہ لگنا ہے, مزید مہنگائی آنی ہے, بجلی کا ریٹ بڑھے گا. آئی ایم ایف اور نو. اچھا لاسٹ پوائنٹ ایمنسٹی کا 2 اس میں تھنکنگز ہیں, 2 اس میں آؤٹ لکس ہیں. ایک کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ہاں وہ کریں گے تو بڑا فائدہ ہوگا, کیونکہ اب سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ بےایمانی نہیں چلے گی, آپ چھپا نہیں سکتے, یہ نہیں کر سکتے, ڈاکیومنٹیشن کی یہ انتہا ہے, ڈنڈے کی یہ انتہا ہے, اب لوگ نکالیں گے پیسہ, بیکاز نہیں تو دبائے کیا کریں گے. ایمنسٹی حکومت کیوں لے کے آتی ہے؟ جب because they want money out in the circulation. اس کا مطلب ہے کہ جو ان کا نارمل پروسیس چل رہا ہے, آپ نے ایف بی آر دکھائی ہے, وہ فیل ہو رہا ہے, وہاں پہ آپ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. اچھا اب آپ تاریخ اگر دیکھیں کہ 1958 سے لے کے سن 2016 تک کوئی تقریباً 1.5 درجن ایمنسٹریز آئیں. میں نے ان کی ساروں کی اماؤنٹ جمع کیا, یہ آپ کی بیماری کا علاج نہیں ہے, یہ آپ کو شاید وہ مرم پٹی وغیرہ. اب آپ نے کہا کہ وہ آئی سی یو میں پڑا اور وہاں جائے, میں نے نہیں کہا تھا, فائنانس منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ آئی سی یو میں ہیں اور وارڈ میں پڑا ہے پیشنٹ, اور آپ اس کو ایک ایسپرو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایمنسٹی کا حال ہے. نہیں تو آپ نے پیسہ نکالنا ہے, بلیک میں پیسہ ہے یا نہیں. ایوری باڈی سیز, آل یور چیمبر سے کہ 80% بلیک کا پیسہ ہے اس ملک میں, تو اگر ہے تو پھر اس کو اچھا یہ آپ ایمنسٹی یہ دے دیں گے, اس کے بعد جو لوگ امپورٹ کر رہے ہیں کیا وہ اوور انوائسنگ بند کر دیں گے؟ جو لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ انڈر انوائسنگ بند کر دیں گے؟ کیا یہ پیسے کا دھندا سارا کچھ بند ہو جائے گا؟ 2 لائن سولوشن دیں جی, 2 لائن میں سولوشن دیں بیفور وی کلوز. دیکھیے سولوشن اصلاحات میں ہے. جب تک آپ چوریاں بند نہیں کریں گے, جب تک آپ بجلی کے سیکٹر میں چوری بند نہیں کریں گے, پبلک سیکٹر حکومت کوشش نہیں کری. آپ کو نظر آ رہا ہے میں پوچھ رہا ہوں 8 یا 9 مہینوں میں کوئی منصوبہ آپ کے سامنے آیا؟ آپ سٹیٹمنٹس تو آئی ہیں کہ ہم کر رہے ہیں کچھ. جی کوشش ہو رہی ہوگی, لیکن امپلیمنٹ مجھے کوئی ٹھوس پالیسی سامنے نہیں ہے. تو ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو چوریاں ہیں ان کو بند کریں, ویسٹیج ہے اس کو بند کریں. آپ اپنا خسارہ کم کریں نا. اب اس طرح کم کریں ویسٹیج, اور کیا طریقہ ہوگا؟ آئی ایم ایف آپ کو کہے گی کہ آپ اپنا ٹیکس بڑھائیں. حکومتیں, یہ والی حکومت بھی, پہلی ساری حکومتیں کوشش یہ کرتی ہیں کہ جو آسان ترین طریقہ اس پہ چلے جائیں. آپ پیٹرول کے اوپر ٹیکس لگا دیں, ڈیزل کے اوپر ٹیکس چلائیں, وہ بڑا آسان طریقہ ہے. چوریاں روکنا بڑا مشکل طریقہ ہے, کوئی حکومت اس سمت میں نکلتی نہیں. اس سمت میں نکلتی نہیں ہے. ناظرین اسی پر پروگرام ختم کر دیں. کسی وقت حکومت
से भी किसी को और पूछेंगे कि ये जो चोरी वगैरह रोकना है उसके लिए क्या करें। बहरहाल आज हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।